یا اللہ یا سلام۔ شیخو پورہ سے کبھی کبھی مسعود جمال صاحب کا فون آتا ہے۔ زیادہ تر مذہبی باتیں کرتے ہیں، پاکستان کی باتیں کرتے ہیں۔ ریٹائرڈ اسکواڈرن لیڈر ہیں عمر کے اس حصے میں جہاں یہ مصرع صادق آتا ہے: وقت پیری گڑگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ فون پر نان سٹاپ گفتگو کرتے ہیں، بھلے کی باتیں، خیر کی باتیں، جوانی کی باتیں، سروس کی باتیں، گھر اور بڑھاپے کی باتیں۔ سفر ہم سفر کالم میں پولیس مین کا تذکرہ تھا۔ اس پر انہوں نے 30-35 سال قبل پولیس میں انسپکٹر کا تذکرہ کیا جو ایک سڑک پر ڈیوٹی پر تھا۔ اس سے انہوں نے پوچھا، صاحب زندگی کے معاملات کیسے چلاتے ہیں؟ اس کا کہنا تھا، ظہر کی نماز قضا پڑھتا ہوں، عصر کی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ درود ابراہیمی کا وظیفہ شعر ہے۔ اہلیہ کو کہہ رکھا ہے روٹی مرچ نمک یا پانی کے ساتھ ملے۔ اسی تنخواہ میں گزارا کرنا ہے اور الحمدللہ گزارا ہو رہا ہے۔ مسعود جمالی کی ایک بھاوج جرمنی سے تعلق رکھتی ہیں اور وہیں بھائی بھی مقیم ہیں۔ وہ خاتون پاکستان آئیں، بجلی چلی گئی تو ہم لوگ لالٹین جلا کر آنگن میں آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسرت و حیرت سے آسمان پر دمکتے ستاروں کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کا کہنا تھا، ایسا آسمان وہاں نہیں ہوتا۔ میں صرف ان ستاروں کی وجہ سے پاکستان میں بتانے کو ترجیح دیتی ہوں۔ پاکستان کا آسمان ہی نہیں اور بھی بہت کچھ بہت سہانا اور سندر ہے۔ زمین کی گہرائی میں کیا کچھ نہیں، وسیع فضاؤں میں گنگناتی ہوائیں، کہکشاؤں کا جھرمٹ لیے آسمان، دریا، سمندر، صحرا، جنگلات، سبزوں اور برف سے ڈھکے دل فریب نظارے پیش کرتے پہاڑ۔ مسعود جمال نے اپنی جوانی کے دنوں کی یادیں تازہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ کوپر روڈ پر ایک گرلز کالج میں ٹیچر تھے۔ کلاس میں ہی پانی منگوا کر پی لیا۔ ایک اسٹوڈنٹ نے کہا، سر شہادت کی انگشت برتن میں ہونی چاہیے۔ میری والدہ اس طرح پانی پیتا دیکھ لیتی تو انگلی دوہری کر دیتی۔ اس کے بعد مسعود صاحب نے اس کو اپنی عادت بنا لیا۔ سال گزرے، دہائیاں بیتیں، یہ اپنے بیٹے کے ساتھ CMH گئے۔ وہاں کینٹین پر چلے گئے، چائے منگوا لی۔ میز پر ساتھ 2 اور افراد بھی براجمان تھے۔ ان سے انگشت شہادت کو برتن کے ساتھ رکھ کر پانی یا چائے پینے کی بات کی۔ وہ شکر گزار ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، جناب تو ایک تحفہ ہم سے بھی وصول فرمائیے۔ ایک صاحب گورنر ہاؤس کے قریب باغ جناح میں پریشان بیٹھے تھے۔ ساتھ ہی نئے ماڈل کی مرسیڈیز گاڑی کھڑی تھی۔ اسی دوران ایک چھوٹی گاڑی میں کوئی صاحب آئے، ان کے قریب اجازت لے کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھتے ہوئے وجہ پوچھی تو ان صاحب کا کہنا تھا، میں اس شہر کا امیر آدمی ہوں، جو اس کی بڑی گاڑی سے بھی ظاہر ہوتا تھا۔ تو پریشانی کیا ہے صاحب؟ نئے آنے والے نے دریافت کیا۔ امیر شخص نے بتایا کہ بیمار ہوں، چیک اپ کرایا تو پتہ چلا کینسر ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے 2 ماہ زیادہ سے زیادہ زندہ رہ سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی، آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ آخری فقرہ بڑی مشکل سے ادا ہوا، میں مرنا نہیں چاہتا۔ نوارد نے اسے تسلی دی اور ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ موت کے منہ میں جاتا ہوا خود کو محسوس کر رہے ہیں، یہ 2 الفاظ پڑھ لیا کریں، یا اللہ یا سلام۔ بڑے صاحب نے ان الفاظ کو اپنا لیا، وظیفہ بنا لیا۔ 2 ماہ گزرے، 3 ماہ گزرے اور مزید گزرتے گئے۔ یہ صاحب پھر ہسپتال گئے، ٹیسٹ کروائے تو کینسر کا نام بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ان الفاظ کے ورد کو زندگی کا جزو لازم بنا لیا۔
مسعود جمال صاحب اس واقعے کو خصوصی طور پر چاغی کے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایٹمی دھماکے کے بعد گردنواں کے لوگوں میں کینسر کے اثرات نمودار ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس معاملے پر کچھ لوگ طنز و تضحیک کی بندوقیں نکال لیں اور ان کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے۔ یہ الفاظ یقیناً خیر کا باعث تو ہو سکتے ہیں، ان سے کسی منفی پہلو کے سامنے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ الفاظ کا یقیناً اثر ہوتا ہے۔ جادو کیا ہے؟ الفاظ ہی کا گورکھ دھندا ہے۔ جادو کا توڑ بھی الفاظ ہی سے ہوتا ہے۔ الفاظ کا انسانی جسم پر ہی نہیں، ان سے نکلنے والی لہروں سے بھی پانی تک میں بھی اترا ہوتا ہے، اور پانی کے اثرات انسانوں پر بھی منطبق ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے جاپان کے مصنف ماسارو ایموتو کی 1999 کی تحریر چشم کشا ہے، دی میسج فرام وار بک میں وہ لکھتے ہیں، پانی بھی زندگی رکھتا ہے۔ یہ آپ کی سوچ، خیالات، گفتگو، الفاظ اور ماحول سے متاثر بھی ہوتا ہے۔ یہ انسانی جسم سے نکلنے والی شعاؤں اور الفاظ کے اثر کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، اور یہ شعائیں پانی کو تاثیر پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور پھر جب یہی پانی انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ انسانی ذہن اور صحت میں تبدیلیاں لاتا ہے۔ پانی پر ہونے والے ان اثرات کو ہیڈرو ایفیکٹس کہتے ہیں۔ ہیڈ انسٹیٹیوٹ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان یا پانی کے 2 نمونے لیے گئے، یعنی ہیڈرو انسٹیٹیوٹ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ پانی کے 2 نمونے لیے گئے، اور ان میں سے ایک پر انگریزی لفظ یعنی یو لو فیملی تھینک اور دوسرے پر یو میڈ می سک کا جملہ تحریر کیا گیا۔ کچھ دیر بعد اس پانی کو جما دیا گیا۔ جب یہ پانی مکمل طور پر برف بن گیا تو جدید خوردبین کے ذریعے اس برف کے ذرات کی تصویر لی گئی، اور نتائج حیران کن تھے۔ جس پانی پر لفظ فیملی، لو اور شکریہ لکھا گیا تھا، اس کے کرسٹلز نہایت خوبصورت، متوازن اور دلکش تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ پانی حقیقت میں زندگی رکھتا ہے، اور ہمارے الفاظ اور رویے اس پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 350 افراد کی ایک ٹیم نے جاپان میں ایک جھیل پر تجربہ کرنے کی ٹھانی۔ اس جھیل کا نام بیوا تھا، اور 1999 میں یہ جھیل اپنی تمام تر خوبصورتی کھو چکی تھی۔ اس کے پانی سے شدید بدبو آتی۔ HADO تحقیق میں شامل افراد نے جھیل کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے آپ سے تمام تر غلاظت اور زہریلے کیمیات کو صاف کر دیں۔ مثبت خیالات کو جھیل کے پانی میں ٹرانسمٹ کرنے کے لیے انہوں نے جھیل کے گرد گہرا بنا لیا، اور اسے اپنے ذہن اور جسم سے نکلنے والی شعاؤں کے ذریعے پیغام بھیجنے لگے۔ حیران کن طور پر اس جھیل نے نہ صرف وہ پیغامات قبول کیے اور ان کا اثر لیا، بلکہ ان افراد کو ان کے پیغام کا جواب بھی دیا۔ تقریباً 2 ہفتے بعد جب اس پانی کے نمونے لے کر انہیں جما کر اس کے ذرات کا مشاہدہ کیا گیا تو اس کے کرسٹلز میں بہت عمدہ تبدیلی دیکھنے کو ملی۔ پیغامات بھیجنے کا سلسلہ جاری رہا، اور آہستہ آہستہ جھیل خود بخود صاف ہوتی گئی۔ اس کی رانائی لوٹتی رہی اور وہ اپنی اصلی شکل میں دستیاب ہو گئی، یا اپنی اصلی شکل میں واپس آ گئی۔ برسبیل تذکرہ جاپان ہی میں ایک بڑے برتن میں چند قطرے آب زمزم کے ڈالے گئے تو سارے پانی میں آب زمزم کی خصوصیت پیدا ہو چکی تھی۔ یہ واحد پانی ہے جس میں غذائیت بھی تحقیق کے ذریعے ثابت ہو چکی ہے۔ شکریہ۔